جی ہم نیشنل بینک کے پینشنرز ہیں اور 13 سال پہلے یہ 99 میں نیشنل بینک نے ہمارے پینشن کا ریٹ کم کر دیا، 70% سے کم کر کے 33% کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بعد اس کے لیے ہم عدالت میں گئے، ہم ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے جیتے، اس کے بعد بینک اپیل میں ڈی بی میں چلا گیا، ہم ڈی بی سے بھی جیتے، اس کے بعد بینک اپیل میں سپریم کورٹ میں چلا گیا، ہم سپریم کورٹ سے بھی جیتے۔ 3 ججوں کے بینچ نے، جسٹس اعجاز افضل خان صاحب، جسٹس مقبول باقر، جسٹس اعجاز الحسن، 3 ججوں کے بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ 11,000 پینشنر ہیں ہمارے، جن کو اس کے بعد فیصلہ لینے کے بعد، فیصلہ ہمارے حق میں ہونے کے باوجود بینک جو ہے وہ ریویو میں چلا گیا، نظر ثانی میں چلا گیا، اور 6 سال سے نظر ثانی کا کیس ہمارا سپریم کورٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اسٹے آرڈر نہیں، اس میں کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے۔ اس میں تاریخیں بھی لگیں، مقبول باقر صاحب کے زمانے میں تاریخیں لگیں، یہ ہماری 19/11/2019 کو تاریخ لگی، پھر 9/1/2020 کو تاریخ لگی، پھر 18/2/2020 کو تاریخ لگی، اس کے بعد 12/3/2020 میں تاریخ لگی۔ یہ کھوسا صاحب کے زمانے میں تاریخیں لگتی رہی، باقی جو چیف جسٹسز ہیں ان کے زمانے میں تاریخیں ہی نہیں لگتی تھی، ویڈیو لنک پہ لگی تاریخیں ہی نہیں لگتی تھی۔ 6 سال ہمیں 6 اس کے بعد دوبارہ کوئی تاریخ نہیں ملی۔ 3 سال ہو گئے تاریخ نہیں لگی، 3 سال سے کوئی تاریخ نہیں لگی۔ آج 15 تاریخ لگی ہے، کل کی تاریخ ہماری لگی ہے، لیکن بینک کے وکیل خالد انور نے اس میں بھی ایڈجرنمنٹ بھیج دی ہے، تو اور سرنڈر کر لیا اپنے آپ، سرنڈر کر لیا کہ تو جی میں میں اب اس کو نہیں، صحت کی بنیاد پہ میں اب اس کو نہیں چلا سکتا، تو میں نے بینک کو فائلیں واپس کر دی ہیں، بینک کو نیا وکیل کرے۔ اس میں 13 سال سے ہمیں 13 سال میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ 13 سال سے ہمارے 11,500 پینشنرز کی پینشنیں جو ہیں وہ منجمد کی ہوئی ہیں، فریز کی ہوئی ہیں۔ 13 سال سے یہ جو اینول انکریز، بجٹ انکریز ہوتی ہے ہماری، وہ بھی بند ہیں، اور 13 سال پہلے جو بندہ 10,000 پینشن دے رہا تھا وہ آج بھی 10,000 پینشن دے رہا ہے، جبکہ مہنگائی جو ہے 5-6 گنا بڑھ اور چکی ہے۔ ہزاروں بندے فوت ہو گئے ہیں، ہزاروں بندے انتظار فوت ہو کرتے ہوئے، پینشنر خاص طور پر۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کب ہوا تھا؟ یہ 2017 25/9/2017 کو 3 ججوں کے بینچ میں سپریم کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ 6 سال ہو گئے۔ 6 سال۔ اس کے بعد 25/10/2017 کو بینک نے ریویو داخل کیا، آج تک وہ ریویو پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی سٹے بھی نہیں ہے۔ یہ مارچ 2017 میں ڈی بی ہائی کورٹ ڈویژن بینچ کے فیصلے کے اگینسٹ بینک اپیل میں سپریم کورٹ میں آیا، مارچ 2017 میں۔ 25/9/2017 کو سپریم کورٹ کے بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد بینک نے ریویو داخل کیا، اکتوبر 2017 میں ریویو داخل ہوا۔ اس وقت ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے 1.5 سال کے عرصے میں ایک بھی تاریخ نہیں لگنے دی۔ اس کے بعد کھوسا صاحب آئے، کھوسا صاحب کے زمانے میں ہمارا کیس ویڈیو لنک پہ 3 دفعہ لگا۔ مقبول باقر صاحب جج ہیڈ آف دا بینچ تھے، انہوں نے وہ سن کے تو وہ تاریخیں ڈالتے رہے۔ اس کے بعد گلزار صاحب آئے چیف جسٹس، ان کے زمانے میں بھی کیس ایک بھی دفعہ نہیں لگا۔ پھر اس کے بعد 3 دفعہ انہوں نے ڈیٹیں تین دفعہ ڈیٹیں دیں، لیکن گلزار صاحب کے زمانے، گلزار صاحب کے زمانے ہی میں واز ہیڈ آف دی بینچ، 3 دفعہ نہیں، ہیڈ آف دا بینچ ہاں جی بن گئے تھے وہ۔ 3 دفعہ تاریخیں لگائیں، لیکن 1 دن 2 دن پہلے بینچ کو ڈی لسٹ کرتے رہے گلزار صاحب۔ اس کے بعد عمر عطا بندیال چیف جسٹس آئے، ان کے زمانے میں ایک بھی تاریخ نہیں لگی۔ اب آ کے قاضی صاحب تشریف لائے ہیں تو ہمارے 15 تاریخ لگ گئی ہے، لیکن 15 سے پہلے ہی انہوں نے بینک کے وکیل نے ایڈجرنمنٹ بھیج دی ہے۔ تو کل بھی التوا کی درخواست آ گئی ہے نیشنل بینک کی طرف سے؟
جی ایسا ہی ہے، اور یہ میں عرض کروں ایسے مقدمے ہیں جو بالکل روح کو میں سمجھتا ہوں توڑ دیتے ہیں. یہ مقدمہ 1999 کے ریٹائرمنٹ والے لوگوں کے حوالے سے ہے، جن کی ریٹائرمنٹ 1999 میں ہوئی. آج اب ہم کھڑے ہیں 2024 کے دھانے پر، 25 سال گزر گئے ہیں اور یہ لوگ در بدر ہیں. ان کی پینشن منجمد ہے. اس میں سے بہت بڑی تعداد لوگوں کی اب اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. آپ خود دیکھ لیں، جو شخص ریٹائرمنٹ ایج کا تھا 99 میں، آج نومبر 2023 میں اس کی کیا عمر ہوگی. تو اس مقدمے کو لوگوں کی موت کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے کہ حق جس کو حقدار کو ملنا تھا وہ اتنی دیر تک نہ مل سکے. 2017 میں سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، کہا کہ نیشنل بینک ناحق لوگوں کی پینشن جو ہے وہ روک رہا ہے. پینشن میں جو اضافہ ہونا چاہیے انفلیشن کے ساتھ، افراط زر کے ساتھ، وہ ان کا حق ہے اور وہ نیشنل بینک روک رہا ہے. نیشنل بینک ایک قومی ادارہ ہے، اور جس طرح سے نیشنل بینک نے ان لوگوں کی زندگیوں کو تہ و بالا کیا ہے، میرے لیے میری وکالتی زندگی کا یہ سب سے زیادہ اندوناک مقدمہ ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اگر یہ کل بھی مقدمہ نہیں چلتا، ہماری تو استدعا ہوگی کہ اس کو اگلے ہفتے رکھیں، اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے کریں. کچھ تو لوگ حیات رہیں اس مقدمے کا، اس فیصلے کا فائدہ اٹھانے کے لیے. اچھا، یہ منجمد ہے پینشن فنڈ پچھلے کتنے سال سے، اور یہ کتنے سال سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی پینڈنگ ہے؟ جی سپریم کورٹ میں ہمارے حق میں، پینشنرز کے حق میں فیصلہ 2017 میں آ گیا تھا. اس کے بعد نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی، اس میں کوئی حکم امتناعی نیشنل بینک کو نہیں ملا. لیکن چونکہ نیشنل بینک کے ہاتھ میں تجوری ہے، پیسہ ہے، نیشنل بینک ان کو وہ پینشن نہیں دے رہا جو ان کا حق بنتا ہے. آج بھی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 30 35 40 سال نیشنل بینک میں نوکری کی اور ان کو مہینے کی 20-25 ہزار روپے پینشن مل رہی ہے، اسی ریٹ پہ جو 1999 میں تھا. تو ہماری یہ استدعا تھی کہ یہ ایک سرکاری اور حکومتی بینک ہے. یہ پینشن جو ہے حکومت نے طے کی تھی، ایک ویج بورڈ بنا تھا 1977 میں، اس کے تحت یہ پینشنیں طے ہوئی تھیں، اور اس میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ افراط زر کے ساتھ کیسے ان پینشنوں میں اضافہ ہوگا. یہ اضافہ ان پینشنروں کو نہیں دیا جا رہا، اور وہ کسی صورت اس پینشن پر زندگی نہیں گزار سکتے. اپنی زندگی کے پیرانہ سال جب وہ بیماری سے بھی میں بھی پڑتے ہیں، بیماری کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، اسپتالوں کے خرچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہیں پہ منجمد رکھا گیا ہے. اچھا، یہ کتنے سال بعد یہ تاریخ نکلی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی 3 سال کے بعد یہ نظر ثانی کی درخواست لگی ہے، اور اس دوران ہم نے متعدد بار کوششیں کی ہیں، درخواستیں دی ہیں مختلف چیف جسٹس صاحبان سے. میں خود جا کر چیمبر میں ملا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، میں نے گزارش کی ہے کہ اس مقدمے کو لگایا جائے، لیکن یہ مقدمہ بدقسمتی سے نہ لگ سکا، اور اب جب کل لگا ہے تو اس پہ پھر التوا کی درخواست ہے. اچھا، یہ وکیل کون ہے؟ بینکوں کی طرف سے کون ہے؟ چلیں جو بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے بینک کا، پینشنرز کا، عدالت کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے. تھینک یو.